معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب 20ویں صدی کے سال 1987 کا آغاز ہوا تھا۔ میں ان دنوں اپنے گھر سے 70 کلومیٹر دور اپنے تایا زاد بھائی کے گھر دریائے راوی کے جنوبی کنارے ضلع اوکاڑا کے گاؤں ٹھٹا بہلول میں بخار میں مبتلا چارپائی کا مہمان بنا ہوا تھا۔ اپنے گھر سے نکلے ہوئے مجھے تقریباً 6 ماہ ہو گئے تھے۔ بخار کو ہوئے آج چوتھا روز تھا۔ جسم میں کمزوری ضرور تھی لیکن ٹیمپریچر اب کم تھا۔ 10 بجے کا وقت ہوگا کہ میرے ماموں کا بیٹا آ نکلا۔ سلام دعا اور خاطر تواضع کرنے کے بعد پوچھا، بھائی اشرف آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ تو وہ بولا، میں تجھے لینے آیا ہوں کیونکہ تمہاری باجی حنیفہ بہت بیمار ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ سب گھر والے اور رشتہ دار وہاں پہنچے ہوئے اور بے حد پریشان ہیں۔ تمہاری امی نے بھی کہا ہے کہ اشرف جاؤ اپنے بھائی حنیف کو لے آؤ، لہٰذا اٹھو میرے ساتھ چلو، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس وقت کا کیا پچھتانا جب چڑیا چھپ گئی کھیت۔ ٹھیک ہے بھائی میں چلتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ میں سائیکل پر آیا ہوں۔ اس وقت موٹر سائیکل بہت ہی کم ہوتی تھی، اگر کسی کے پاس تھی بھی تو وہ بھی بہت امیر لوگوں کے پاس، ورنہ اس وقت سائیکل بہت زیادہ تھی جیسے آج کل موٹر سائیکل بہت زیادہ ہیں۔ میں نے تایا زاد بھائی کی بیوی یعنی اپنی بھابھی صاحبہ، جو دونوں میاں بیوی اب اس دنیا فانی میں نہیں رہے، سے اجازت لی اور ماموں زاد بھائی کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ دریائے راوی کو کشتی کے ذریعے پیر علی پتن سے پار کر کے دریا کے شمالی کنارے پر واقع قصبہ جھامرا کے قریبی گاؤں ٹھٹا سروکا میں جا پہنچا۔ وہاں کیا میرے سب گھر والے، بہن بھائی، والدہ سمیت بہت سے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ باجی چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ ناک اور چہرے پر سوزش تھی لیکن ہوش میں تھی۔ میں نے کہا، باجی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں بھائی۔ بخار کی وجہ سے مجھ سے بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، لہٰذا گھر والوں نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے چارپائی بچھا دی جس پر میں بیٹھ گیا۔ میرا بہنوئی احمد علی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، باجی کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے، یہی تو پتہ نہیں لگ رہا کہ انہیں کیا مرض لاحق ہے۔ اچانک دورہ پڑتا ہے تو گر جاتی ہے، اسے کچھ ہوش نہیں رہتا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اسی طرح بے ہوشی بھی گزرنے پر ہوش آ جاتا ہے۔ ہم اسے پہلے اسپتال لے گئے، وہاں سے ہمیں الائڈ اسپتال فیصل آباد ریفر کیا گیا۔ وہاں پر 10 روز کے علاج کے بعد جب کوئی افاقہ نہ ہوا، بلکہ اسے ہوش میں لانے کے لیے نہ صرف انجیکشن لگانے کے ساتھ ساتھ ناک میں مختلف دوائیاں بھی ڈالتے اور سنگھاتے رہے، جس سے نہ صرف ناک زخمی ہو گئی بلکہ سوزش بھی ہو گئی ہے جسے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ جب ان سے یہ دورے اور بے ہوشی ختم نہ ہوئی تو ہم سے کہا کہ اسے گھر لے جائیں، سو ہم گھر لے آئے۔ باقی اب آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باجی کو پھر دورہ پڑ گیا۔ باجی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں ہمت کر کے اٹھا، گو میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی میں نے اپنی پرواہ نہ کی۔ باجی کی آنکھوں میں دیکھا جو بالکل کھلی ہوئی تھیں اور دانت سختی سے بند تھے۔ میں نے باجی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیا، ابھی 2 پھونک ہی ماری تھی کہ باجی بولنے لگی، کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں مر رہی ہوں، جل رہی ہوں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، اسے چھوڑ دوں گی، کبھی دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اس کی ایسی آوازیں سن کر میں کیا، جتنے بھی افراد موجود تھے حیران رہ گئے۔ میں نے باجی کے منہ سے نکلی ہوئی یہ باتیں سنی تو یہ سوچ کر کہ کہیں واقعی باجی کو میرا اس کی انگلی کو پکڑنا تکلیف کا باعث نہ بن رہا ہو، میں نے انگلی کو چھوڑ دیا۔ آواز آنا بند ہو گئی۔ باجی کا دورہ ختم ہو گیا، یعنی بے ہوشی ناپید۔ باجی یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کیا ہوا ہے، اٹھ کر بیٹھ گئی اور مزید کہنے لگی، آپ سب لوگ میرے ارد گرد کیوں جمع ہیں؟ میں نے کہا، باجی آپ کو دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، اس لیے ہم سب آپ کے ارد گرد اکٹھے ہیں۔ میں نے باجی کے دورہ پڑنے پر دم کرتے ہوئے جو الفاظ سنے تھے ان پر کافی غور و فکر کیا۔ پھر باجی کی بے ہوشی کے دوران آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ یہ تو کوئی مرض نہیں، بیماری نہیں، بلکہ یہ تو کوئی اور مسئلہ یا معاملہ ہے، یہ تو مجھے ہوائی چیز کا مرض لگتا ہے۔ میں نے گھر والوں سے اپنی سوچ و فکر کا ذکر کیا تو سب نے میری بات کو تسلیم کیا۔
میری والدہ نے کہا، بیٹا تمہاری سوچ بالکل 100% درست ہے، اگر آئندہ ایسا ہوا تو اسے جانے مت دینا۔ ٹھیک ہے امی، میں ایسا ہی کروں گا۔ جیسے ہی میری بات کا سب کو یقین ہو گیا تو بہنوئی نے کہا، حنیف تم ابھی بچے ہو، اوپر سے بخار میں مبتلا ہو، اس چیز کو قابو کرنا اور اسے نکالنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ساتھ والے گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے، وہ ایسے کاموں کا بہت ماہر ہے۔ ان چیزوں پر قابو پانا اور انہیں نکالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ابھی عصر کا وقت ہے، میں اسے جا کر لے آتا۔ ابھی گیا اور ابھی آیا۔ وہ سائیکل پر عامل کو لینے چلے گئے۔ 1 گھنٹے میں عامل کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ عامل صاحب نے آتے ہی اگربتیاں منگوائیں اور اگربتیاں جلائیں۔ اتنے میں باجی کو پھر دورہ پڑ گیا۔ عامل نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ہوائی چیز باجی کے اندر سے باجی ہی کے ذریعے بولی، خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے دفع دور ہو جاؤ۔ میں کیسے دفع ہو جاؤں؟ میں تو تجھے دفع دور کرنے آیا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اگربتیاں جلانے اور دھونی لگانے سے میں بھاگ جاؤں گی؟ نہیں، میں نہیں بھاگوں گی۔ میں تمہیں بھگاؤں گا نہیں بلکہ جلا کر بھسم کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں میں دفع ہوتی ہوں یا تم۔ میں چاہتی تھی کہ تم خون خرابہ کیے بغیر یہاں سے چلے جاتے تو بہتر تھا، نہ مجھے چھیڑتے نہ خود تکلیف سے دوچار ہوتے، مگر مجھے لگتا ہے تم خود بھی مجھ سے اذیت اٹھاؤ گے، اور یہ جو کہ اب تک مجھ سے بچی ہوئی تھی اس کو بھی تکلیف میں مبتلا کرو گے۔ تو نہیں جانتی کہ میں کون ہوں اور اس طرح کے کام میں کتنا ماہر و مشہور ہوں۔ اس سے پہلے تم جیسی کتنی کو جلا کر خاک کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری شان اور رتبے کو پہلے نہیں جانتی اور نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ تم کتنے ماہر مشہور عامل ہو، لیکن اب تمہیں جان کر ہی رہوں گی اور دیکھوں گی کہ تم مجھ سے کیسے نمٹتے ہو اور کس طرح مجھے جلا کر راکھ کرتے ہو، یا مجھ سے مار کھا کر اپاہج ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لو گے۔ چلو، میرا اور تمہارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ میں تم کو چیلنج کر کے جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہوں مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے۔ چلو میں تم کو خود ہی بتا دیتی ہوں۔ میں تمہارے گھر جا رہی ہوں۔ اپنے گھر والوں کی خیر مناؤ۔ مجھ سے بچا سکتے ہو تو اپنے بیوی بچوں کو مجھ سے بچا لو۔ میں تو اس گھر سے نکل رہی ہوں، روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو روک لو، اگر نہ روک سکے تو مجھے دوبارہ اپنے سامنے حاضر کر لو۔ سمجھ لوں گی کہ تم مجھ پر حاوی ہو اور میری زندگی کی تار ٹوٹنے والی ہے، اور اگر میں تمہارے منتر تنتر پڑھنے سے حاضر نہ ہوئی تو سمجھ لینا کہ میں تم پر بھاری پڑ سکتی ہوں۔ پھر بھی اگر تمہیں میری باتیں عقل میں نہ آئیں اور تم یہاں سے نہ گئے تو پھر مقابلہ ضرور ہوگا جس میں تم مجھ سے ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ لو، پھر میں جا رہی ہوں، لگاؤ اپنی طاقت، کر لو مجھے حاضر، لو اپنے گھر کی خیر۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی نکلتی چلی گئی اور ساتھ ہی باجی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عامل صاحب کافی دیر تک مغزماری کرتے رہے، جنتر منتر تنتر پڑھتے رہے، لیکن وہ اسے حاضر کرنے سے قاصر رہے، یعنی اس نے نہ حاضر ہونا تھا اور نہ ہی وہ حاضر ہوئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آخر تھک ہار کر عامل صاحب چلتے بنے۔ اگلے دن 10 بجے کا وقت باجی کو پھر دورہ پڑ گیا۔ سب گھر والے اور رشتہ دار چھوٹے بڑے مجھے منع کرتے رہے، روکتے رہے کہ اتنے بڑے عامل سے وہ قابو نہیں آئی تو اس بدبخت کے سامنے تم کس باغ کی مولی ہو۔ ان سب کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا نام لے کر اپنے پیر و مرشد کو یاد کر کے چھری کو پکڑا، اس پر آیت الکرسی اور چاروں قل شریف پڑھ کر دم کیا، اور اس چارپائی کو جس پر باجی بے ہوش پڑی ہوئی تھی چاروں طرف چھری سے لکیر کھینچ دی۔ باجی کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ یہ بتاتا چلوں کہ سورہ یاسین شریف کا ورد مہینوں کے ساتھ میں کافی عرصے سے جاری رکھے ہوئے تھا، اس لیے پہلی مبین پر پہنچ کر باجی پر پھونک دیا اور ساتھ پانی پر بھی دم کیا جو میں نے گلاس اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ دائیں ہاتھ سے میں نے باجی کی چھوٹی انگلی کو پکڑ رکھا تھا۔ دوبارہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی، دوسری مبین پر پہنچ کر پھر پھونکے لگائیں، پھر تیسری بار ابتدا سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، تیسری مبین پر پہنچ کر پھونک لگائی تو وہ حاضر ہو گئی۔ بولی، مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں اذیت میں ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کہا، میری باجی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جسے تم بار بار آ کر تکلیف پہنچاتی ہو؟ تمہاری باجی نے میرے گھر یعنی درخت کے نیچے ہماری رہائش کی جگہ کو غلیظ کیا تھا۔ میرے پڑھ کر پھونکنے پر تم کو تکلیف ہو رہی ہے تو باجی کو 20-25 دن سے مسلسل تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہو،
جس سے سارے گھر والے تکلیف میں مبتلا ہیں اور پریشان بھی۔ اس بار میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ وہ باتوں باتوں میں ہیلے بہانے سے مجھے پڑھنے سے روکنا چاہتی تھی۔ تو میں نے پھر ابتدا سے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی۔ چوتھی مبین پر پہنچ کر میں نے پھر پھونک ماری، پھر ابتدا سے یاسین شریف پڑھنے لگا۔ پانچویں مبین پر پھر پھونک ماری اور ساتھ ہی پڑے ہوئے پانی پر چھینٹے ماری تو اس نے کہا، ہائے میں مر گئی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ تمہاری باجی کے پاس نہیں آؤں گی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ پہلے عامل سے تو تم بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہی تھیں، اسے نہ صرف دھمکیاں دے رہی تھیں بلکہ چیلنج بھی کر رہی تھی کہ اس کی بیوی بچوں کو نقصان پہنچانے بھی گئی تھی۔ اب تم کو کیا ہو گیا؟ اب تمہاری طاقت کہاں اور کدھر گئی؟ اس وقت تم بھاگ گئی، اب کیوں نہیں بھاگ سکتی؟ اس عامل کی بات اور تھی، میں اسے پہلے سے اچھی طرح جانتی تھی، میرا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ واسطہ پڑ چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن وہ مجھے نہیں پہچان سکا، اسی لیے میں نے اسے چیلنج کیا تھا اور بھاگ گئی۔ اس کی بیوی بچوں کے پاس نہیں گئی تھی بلکہ میں اسے ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کوئی عامل تو نہیں، پھر کیوں نہیں بھاگ سکتی؟ نہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، تم کو نہیں بتا سکتی، لہٰذا تم مجھے اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چھوڑ دو، میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں میری جدائی میں رو رہی ہوں گی۔ تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو جو بار بار مجھے خدا اور رسول کے واسطے دے رہی ہو؟ میرا مذہب ہندو ہے، میں ہندوانی ہوں۔ تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کی عمر 19 سال اور چھوٹی کی 17 سال ہے۔ اور ان کے نام بھی بتا دو۔ بڑی کا نام کامنی اور چھوٹی کا نام شامنی ہے۔ ہمارا ٹھکانہ گاؤں کے شمال کی جانب رائے حیات خان کھرل کی زمین میں درخت کے نیچے ہے، اس درخت کے نیچے تمہاری باجی نے پیشاب کیا تھا۔ میں نے کہا، تم نے 20-25 دن سے میری باجی کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جس کو میں تکلیف پہنچا رہی ہوں اس کے بھی 2 ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی بیٹی 4 سال کی اور چھوٹا بچہ 1.5 سال کا ہے جس کا ابھی ماں کے دودھ پر ہی گزارا ہے۔ ان بچوں کی تکلیف تمہیں معلوم نہیں، لیکن تمہیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں 17 سال کی شامنی اور 19 سال کی کامنی ایک ہی دن میں یاد آنے لگی کہ وہ گھر میں اکیلی تم کو یاد کر کے رو رہی ہیں، جبکہ تمہیں ان کے پاس آئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ میں ان معصوم بچوں کو دیکھوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے پھر سے شروع سے یاسین شریف پڑھنا شروع کی۔ اس نے بھی میری منتیں کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ بھی زور زور سے بلند آواز سے چیخو پکار کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ منت سماجت بھی جاری رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ میں جل گئی، ہائے میں مر گئی، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ ادھر کا رخ کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم پھر نہیں آؤ گی؟ میں اپنے بھگوان کی قسم کھا کر یقین دلاتی ہوں کہ پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تم کو چھوڑتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے تم کوئی نشانی دے کر جاؤ تاکہ ہمیں مکمل یقین ہو جائے کہ تم چلی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، میں صحن کی دیوار کی چند اینٹیں گرا جاتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، بلکہ ہم اس باہر والی دیوار پر ہانڈی رکھ دیتے ہیں، تم اسے گرا کر چلتی بننا اور پھر کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ کہنے لگی، مجھے منظور ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ میرے اشارے پر گھر والوں نے دیوار پر ہانڈی رکھ دی۔ میں نے جیسے ہی باجی کی انگلی کو چھوڑا، آیت الکرسی اور چاروں قل شریف پڑھ کر چھری کو زمین سے نکالا تو ہانڈی دھڑام سے زمین پر گری۔ اس کے ٹوٹنے سے زوردار آواز آئی۔ اس کے بعد باجی اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری اس کامیابی پر سب گھر والے بہت خوش تھے، سبھی مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ اگلی صبح سب گھر والے اور تمام آئے ہوئے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں تقریباً 15-20 دن وہاں پر رہا۔ اس دوران میرا بخار بھی اتر گیا اور اتنے دن اس چڑیل نے بھی کبھی بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کیا۔ 21ویں روز میں بھی اپنے گھر ننکانہ صاحب واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو اسی وقت وہ چڑیل پھر باجی کے اندر آ گئی۔ باجی کی پھر وہی پہلے جیسی بے ہوشی کی کیفیت۔ بہنوئی احمد علی بڑے پریشان کہ اب کیا کروں، تنہا ہوں، بچوں کو سنبھالوں یا بیوی کو دیکھوں۔
آخر اللہ کا نام لے کر بیوی اور بچوں کو ہمسایوں کے حوالے کر کے مجھے بلانے کی بجائے سائیکل نکالی اور 15-16 کلومیٹر کا فاصلہ درمیان میں دریائے راوی کو کراس کر کے شیخ و شریف اپنے مرشد سید مشکور حسین شاہ صاحب کے پاس پہنچے اور سرکار کو سارا واقعہ منوان سنایا کہ کیسے باجی بیمار ہوئی، کس طرح اسپتالوں میں 20-25 دن پھرتے پھراتے وہاں سے جواب ملا، کیسے چڑیل کا علم ہوا اور پھر جس طرح عامل کو لائے لیکن وہ شکست کھا کر چلتا بنا، پھر حنیف شاکر نے اس کو کس طرح قابو کر کے نکالا۔ جتنے دن حنیف ہمارے ہاں موجود رہا تو چڑیل نے بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کیا، جیسے ہی وہ چلا گیا تو اس کمبخت چڑیل نے پھر آنا شروع کر دیا ہے۔ اب بھی بے ہوشی کی حالت میں بیوی اور اپنے دونوں معصوم بچوں کو ہمسایوں کے حوالے کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سرکار نے کہا، احمد علی پریشان نہ ہو، محمد حنیف شاکر میرا مرید ہے، مجھ سے اس نے ایک دفعہ ایک چلہ 40 روز کانے کی اجازت لی تھی، میں نے نہ صرف اس کو اجازت بھی دی بلکہ اس کے پیچھے روحانیت کے ذریعے خیال بھی رکھا اور مکمل طور پر تحفظ بھی دیا، اس لیے چڑیل کو حنیف نے قابو کر لیا۔ ہاں، ہمارے مرید سے غلطی ہو گئی، اگر وہ غلطی نہ کرے تو چڑیل کی کیا مجال کہ دوبارہ واپس آتی؟ بہنوئی احمد علی نے عرض کی، سرکار محمد حنیف سے کیا غلطی ہوئی؟ تو سرکار نے فرمایا، حنیف سے یہ غلطی ہوئی کہ چڑیل پر قابو پا کر نکال تو دیا لیکن تعویذ لکھ کر دینا بھول گیا۔ چلو، دیر آئے درست آئے، اب ہم یہ کام کیے دیتے ہیں۔ سرکار نے تعویذ لکھ کر دیتے ہوئے فرمایا، احمد علی یہ تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دینا، چڑیل اب کبھی بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی اندر داخل ہو سکے گی، اور اگر ایسا کرنا چاہے گی تو جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ ایک بات، وہ یہ کہ تم اب اس گاؤں کو خیر بات کہہ دو، فوری طور پر نہ صحیح لیکن جس وقت تمہارے پاس ہجرت کر کے دوسری جگہ پر رہنے کی گنجائش اور ہمت ہو، اس وقت ضرور اس پر عمل کرنا۔ احمد علی نے سرکار سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئے اور آتے ہی سرکار کے دیے ہوئے تعویذ کو باجی کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ چڑیل پھر کبھی نہیں آئی، لیکن میرے بہنوئی مرشد کے کہنے پر مکمل عمل کیا، اس گاؤں سے ہجرت کر کے جڑاوالا شہر میں رہائش اختیار کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔